الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ کے اس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج جیسا کہ آپ نے سنا ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے اصلاح۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ اصلاح کن کن میدانوں میں ہونی چاہیے، اور اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ اصلاح کے نمونے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو آج کے اس درس میں ہم جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، بہتر کرنا، مفید بنانا اور بگاڑ کو دور کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اگر ہم اصلاح کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز میں پیدا ہونے والے بگاڑ، خلل اور خرابی کو دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ اور اسی سے لوگوں کے بیچ اصلاح یا صلح کا مفہوم بھی نکلتا ہے، یعنی لوگوں کے بیچ جو دشمنی ہے، اختلاف ہے، ناچاقی ہے، اس کو ختم کریں۔ اصلاح کا الٹ اپوزٹ بگاڑ ہے، فساد ہے، اور اسلام بگاڑ اور فساد کو مٹانے کے لیے ہی آیا ہے۔ گویا کہ اسلام کے وجود کا مقصد اصلاح ہے اور فساد کو، بگاڑ کو ختم کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد، جو ایک پاکیزہ عبادت ہے اسلام میں، اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اصلاح کے لیے۔ اس کا حکم فساد کو ختم کرنے کے لیے اور سدھار کے لیے دیا گیا ہے، اصلاح کے لیے دیا گیا ہے، ظلم کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، آخر اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کا فطری قانون یہ کہتا ہے کہ دیکھ بھال اگر نہ ہو تو چیزیں خراب ہو جاتی ہے نا۔ ایک کار جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، یا گھر جسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی مرمت نہ ہو تو وہ گھر خراب ہو جاتا ہے، وہ کار خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اخلاق ہیں، انسان کے خیالات ہیں، سوشل لائف ہے، اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اصلاح نہ کریں تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر کی صفائی نہ ہو تو گھر میں کچرا جمع ہو جاتا ہے، وہاں کیڑے مکوڑے اور شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی اصلاح کا کام اگر نہیں ہوتا ہے نا تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس دل میں شیاطین بسیرا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اصلاح کا مقصد بگاڑ کو ختم کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو موجودہ حالت ہے اس حالت کو بہتر سے بہتر بنانا بھی ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فرد ہو یا سماج ہو اپنی کمیوں پر دھیان دے گا تو کمیوں میں سدھار لائے گا اور اپنی حالت کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا تو ہر انسان کی طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جب مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے، طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو دشمنی پیدا ہو ہی جاتی ہے، ناچاقی پیدا ہو ہی جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی جگہ پر ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی، تاکہ سماج میں الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو اور اختلافات دور ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد ہی اصلاح ہے۔ انبیاء کرام اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
میں اپنی طاقت بھر صرف اصلاح ہی چاہتا ہوں، سارے انبیاء اس دھرتی پر فساد کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اصلاح کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء آیت نمبر 151 اور 152 میں، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ حد سے گزرنے والوں کی بات مت مانو۔ ان کی صفت کیا ہے؟ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، گویا کہ یہ فسادی ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں جو لوگ بھی انبیاء کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والے تھے وہ فسادی تھے، اور جو لوگ بھی انبیاء کی تعلیمات کو اپنانے والے تھے وہ اصلاحی تھے۔ اصلاح کے فائدے کیا ہیں؟ اصلاح سے بھٹکتی ہوئی انسانیت صحیح راستے پر آتی ہے۔ اصلاح کے عمل سے ظالموں کو، سرکشوں کو، برائی کرنے والوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکتا ہے، ان کی برائی سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصلاح دراصل ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، تم اصلاح کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہی اصلاح ہے۔ اور جب ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں برکت آتی ہے اور تباہی سے بچ جاتے ہیں، قوم تباہی سے بچ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جو سمندری سفر پر نکلتے ہیں، ایک جہاز میں کچھ لوگ نیچے والے حصے میں چلے گئے اور کچھ لوگ اوپر والے حصے میں رہنے لگے، جہاز چل پڑے۔ اب کیا تھا کہ سمندری جہاز ہے، اس میں پانی لینے کی ضرورت ہے، نیچے والے کو بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانے کی نوبت آتی ہے۔ اب اوپر والے پریشان ہیں کہ نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے کیوں آتے ہیں، تو نیچے والوں نے پلان کیا کہ اوپر ہم جاتے ہیں تو اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم کشتی کے اندر ہی سوراخ کر کے پانی نکال لیں تاکہ اوپر جانا نہ پڑے۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے دیں گے تو خود ڈوبیں گے اور سوراخ کرنے والے بھی ڈوبیں گے، اور اگر اوپر والے سوراخ کرنے سے روک دیں گے تو سوراخ کرنے والے بھی رک جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ یہی دراصل دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سماج میں اگر برائی ہو رہی ہو اور اس برائی پہ نکیر نہیں کرتے ہیں تو جیسے برائی کرنے والے آفت کا شکار ہوتے ہیں ویسے ہی ہم بھی اس آفت سے دوچار کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا، تو اصلاح کو 4 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ خود کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، سماج کی اصلاح، اور لوگوں کے بیچ جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے بیچ صلح صفائی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ خود کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، سماج کی اصلاح، اور لوگوں کے بیچ کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے صلح و صفائی کرانا۔ تو آئیے سب سے پہلے نمبر پر خود کی اصلاح کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا رول یہ ہے کہ اصلاح کی شروعات ہوگی تو خود سے ہوگی۔ ایسا نہیں کہ دوسرے سدھر جائیں گے تو سماج سدھرے گا، نہیں۔ جب تک کہ ہم نہیں سدھریں گے سماج نہیں سدھر سکتا۔ اسی لیے انبیاء نے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کیا،
اس کے بعد دوسروں کو دعوت دی۔ انبیاء کی دعوت میں سب سے پہلے کردار ہوتا تھا، تو اصلاح کی شروعات سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ اصلاح آپ کی بات سے نہیں، آپ کے عمل سے ہوگی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خود کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات کو بہتر بنانے میں لگ جائے نا، تو سماج کی بھی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ سماج تو افراد سے ہی بنتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، خود کو بچانے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد دوسروں کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، نماز نہ پڑھیں گے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، قانون اور ضابطے کی پاسداری نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرو۔ ہمارا بچہ ہمارے عمل پر چلتا ہے، ہمارے رویے کو اپناتا ہے، ہمارے کردار کو اپناتا ہے، ہماری بات پہ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے عمل پہ دیکھتا ہے۔ خود کی اصلاح کا راستہ 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اسے بہت اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تخلیہ اور دوسرے نمبر پر تحلیہ۔ تخلیہ کیا ہے اور تحلیہ کیا ہے؟ تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا اندر کو، باطن کو پاک کرنا، برائی سے، گندگی سے باطن کو صاف کرنا، اور تحلیہ باطن کو آراستہ کرنا، یعنی نفس کو بیماریوں، نفسانی خواہشات اور شبہات سے پاک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، تب اصلاح ہوگی۔ تخلیہ ہو پہلے، اس کے بعد تحلیہ ہوگا۔ ہر برائی سے خود کو پاک کریں۔ اب آپ سوچیں نا، گلاس میں پانی ہے، اگر پانی گدلا ہوگا اور پھر اس میں پانی ڈال دیں گے تو سارا پانی گدلا ہو جائے گا، تو گدلا پانی کو پہلے نکال دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں صاف پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی پہلے تخلیہ ہوگا، باطن کو پاک کریں، اس کے بعد تحلیہ، باطن کو آراستہ کریں۔ خود کی اصلاح کی شروعات کیسے ہوگی؟ ایک اہم سوال ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں سے وہ اپنا راستہ بدل کر کے اللہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ جب ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ تکلیف سے بھرا ہوا ہے، طبیعت اور چاہت کے خلاف عمل کرنے سے بھرا ہوا ہے، تو ہمیں یہاں پر پہلا قدم جو اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی جگہوں سے خود کو دور رکھیں، برے دوستوں سے تعلق کاٹ لیں۔ اگر ہم گناہوں کی جگہ پر رہیں گے، بری صحبت میں رہیں گے، تو کبھی بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ سچی توبہ چاہیے، اچھے اعمال کرنے ہیں، تو اس کے لیے گناہ کے جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنا ہوگا، اس کی کمر توڑنی ہوگی، اور پھر نیک صحبت بھی اختیار کریں۔
کیونکہ ہم جیسے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں انہی لوگوں کے طریقے کو اپنانے لگ جاتے ہیں۔ خود کی اصلاح کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ دل کی اصلاح ہے، دل کو پاکیزہ کرنا ہے، کیونکہ دل ہی خیر اور بھلائی کے لیے محرک کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں کیا فرمایا؟ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهو القلب، سن لو کہ یہ دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پر سب سے پہلے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دل ٹھیک کیسے رہے گا؟ سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، دل ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ یہ پہچان ہے اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو یاد کریں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر اور دعا کا اہتمام کریں۔ خود کی اصلاح کا یہ بہت ہی اہم اور بہترین نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو صحیح کر دے، ہمارے دل میں اپنی یاد جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہمیں بھی اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور صبح و شام کے اذکار و اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اذکار جو ہوتے ہیں عجیب طریقے سے ہمیں سکون فراہم کرتے ہیں اور دین پر ثابت قدم رکھنے میں معاون بنتے ہیں۔ تو گویا دل کی دیکھ بھال کرتے رہیں، مسلسل ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خود کی اصلاح کا تیسرا ذریعہ ہے دین سیکھنا، دین کا بیسک نالج حاصل کرنا۔ اگر ہم خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دین سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سیکھیں، توحید کے خلاف جو چیزیں ہیں شرک اور بدعت کو سمجھیں، اس کے بعد فقہ کی بنیادی معلومات حاصل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے اخلاق سدھر سکیں، ہمارا کردار سدھر سکے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو اگر ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم آف لائن کلاسز جوائن کریں تو الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں آن لائن کلاسز چلتے ہیں۔ خود یہ جو کورسز چل رہے ہیں الحمدللہ اس کے اندر خیر اور برکت ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آتھینٹک دروس جو ریکارڈڈ ہیں وہ دروس سنیں، آن لائن جو لیکچرز ہوتے ہیں ان لیکچرز میں شریک ہوں، اور ڈسٹینس لرننگ کے جو کلاسز ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہمیں خود کو سدھارنا ہی ہوگا اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو۔ خود کی اصلاح کے لیے ایک چوتھا طریقہ ہے دعوت کے کام میں خود کو لگانا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم خود کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں نا تو دعوت کے لیے خود کو وقف کر دیں، خود بخود ہم سدھر جائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم دوسروں کو اچھے کام کی طرف بلائیں گے نا تو سب سے پہلے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ دوسرے کو اچھے کام کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں اس کو کر رہے ہیں، تو خود ہم اپنے آپ کو سدھارنے پر مجبور ہوں گے اور ہم بھی باطل فکر سے خود کو بچا سکیں گے۔ اور ویسے بھی جب باطل اپنے باطل فکر کو پھیلانے میں اس قدر چست دکھائی دیتا ہے تو ہمارے پاس تو حق ہے
ہمیں تو سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسلمان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے۔ مسلمان حرکت اور چستی کا نام ہے۔ مسلمان کو اسی لیے وجود بخشا گیا ہے تاکہ وہ انسانیت کی اصلاح کا کام کرے۔ خود کی اصلاح کا 5واں طریقہ ہے اپنے نفس کو ملامت کرتے رہیں، اسے اللہ کی یاد دلاتے رہیں، اپنے آپ سے بار بار کہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور رب کے پاس حساب و کتاب چکانا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم رب کے پاس پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر نفس میں سستی آ رہی ہے، ٹال مٹول کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، شیطان کے وسوسے کا شکار ہو رہے ہیں، تو نفس کو لگام دے، نفس پر سختی کرے، یاد دلائیں کہ موت کا وقت طے نہیں، موت کا وقت طے ہے لیکن موت بتا کر نہیں آتی، مہلت ملنے سے پہلے ہی بلاوا آ سکتا ہے۔ خود کی اصلاح کا 6واں ذریعہ ہے اپنی زبان پہ مہر ڈالنا، بولنے سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرنا۔ زبان سے غیبت ہوتی ہے، زبان سے چغلی کھاتے ہیں، زبان سے بدگوئی کرتے ہیں، تو جب ہم زبان کو لگام دیں گے تو زبان کی آفتوں سے بچیں گے، اور جب زبان کی آفتوں سے بچیں گے تو بہت ساری برائیوں سے خود کو بچا لیں گے۔ تو زبان کو لگام دیں۔ خود کی اصلاح کا 7واں ذریعہ ہے نفس کو لگام دینے کے لیے اسے روزہ رکھوانا۔ روزہ عجیب رول ادا کرتا ہے انسان کی اصلاح میں۔ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھیں، ایام بید کے روزے رکھیں، عجیب طریقے سے نفس کو ہم لگام دے سکتے ہیں روزوں کے ذریعہ، برت کے دیکھیں۔ اور خود کی اصلاح کا 8واں اور آخری طریقہ ہے اگر ہم کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں، نفس میں اطراحٹ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، تو وہاں پر نفس کو احساس دلائیں کہ تو نے کچھ نہیں کیا ہے۔ دل کے حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اطراحٹ ہمارے عمل کو برباد کر دے۔ تو اس انداز میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خود کی اصلاح کافی نہیں ہے، گھر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ جی ہاں، گھر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ گھر کی اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے نمبر پر ہم جن کے لیے دنیا میں ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامنے میں آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں وہ جل جائیں؟ چاہیں گے؟ نہیں نا۔ تو ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہمارے سامنے میں وہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ تحریم میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا ایک ماں اپنے بچوں کو گھر میں سوتے ہوئے چھوڑ دے گی؟ نہیں نا۔ لیکن کیا یہ ظاہرہ نہیں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ماں اگر نماز کے لیے جاگتی بھی ہے تو اپنے بچوں کو نہیں جگاتی، لیکن وہی ماں جب اسکول کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو جگاتی ہے۔ تو اس نے ترجیح کس چیز کو دیا؟ اسکول کو، جہنم کی آگ کو اس نے معمولی سمجھا۔ حالانکہ دنیا کی آگ جب گھر میں لگی تو یہی ماں پریشان ہو گئی کہ کیسے اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچائے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند نہیں، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم اپنے پیاروں کو
دنیا میں نقصان سے دوچار ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تو آخرت میں نقصان سے دوچار ہوتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ دوسرے نمبر پر صرف اپنی ذات کی اصلاح کافی نہیں، ہم سے کل قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہونے والی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے خود کو سدھار لیا اور چلے گا، نہیں چلے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیع، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر نگراں سے اس کے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی شروعات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں سے کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پر اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہی اولاد ہے، اگر ہم ان کی اصلاح کریں گے نا تو قبر میں ہمارے کام آئے گی، ورنہ اس اولاد کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اگر ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی تو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، البتہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ ضرورت ہے کہ بچے کی اصلاح کی طرف ہم دھیان دیں۔ ایک شوہر بحیثیت شوہر کے اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے، ایک بیوی بحیثیت بیوی کے اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اصلاح پر دھیان دے۔ ماں باپ بحیثیت ماں باپ کے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح پر دھیان دیں، اور جوان اولاد بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اگر اپنے ماں باپ کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اصلاح پر دھیان دیں۔ گھر کے سارے افراد کے اندر دین آ جانا چاہیے، سب نمازی بن جائیں، سب موحد بن جائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، گھر میں حفظ قرآن، حفظ احادیث، مسنون دعائیں یاد کرنے کا باضابطہ کمپٹیشن چلتا ہو۔ آج صورتحال کیا ہے؟ مسلم بچوں اور بچیوں کے اندر ارتداد، دین سے پھرنے کی لہر تیز ہو رہی ہے۔ اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی بیوٹیز سکھائیں، ان کے سامنے باطل مذاہب کے بوداپن کو کھول کھول کر بیان کریں، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو تیار کریں، ان کے لیے باضابطہ اسلامی کورسز رکھے جائیں۔ تو یہ گھر کی اصلاح کی بات ہوئی، خود کی اصلاح کرنی ہے، دوسرے نمبر پر گھر کی اصلاح کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر سماج کی اصلاح کی طرف دھیان دینا ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ آج اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں تو وہ دین جس کی بنیاد توحید پر ہے، جس کے نبی 23 سال تک توحید کے لیے تڑپتے رہے، آج اسی نبی کی محبت کا دم بھرنے والے توحید کو بھول کر قبر پرستی میں لگے ہوئے ہیں،
غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز دے رہے ہیں، بندوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ دین کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد نماز کو اسلام کی پہچان قرار دیتا ہے۔ وہ نبی جو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، جنہوں نے معاملات کو اصل دین ٹھہرایا تھا، اس نبی کے ماننے والے اخلاق میں پستی کا شکار ہے۔ ہمارے سماج پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر نشہ خوری کی عادت پائی جاتی ہے، جوا پایا جاتا ہے، چوری پائی جاتی ہے، ڈاکے ڈالنے والے پائے جاتے ہیں، قتل کے واردات ہوتے ہیں، رشوت خوری پائی جاتی ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے، ملاوٹ پائی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے۔ سماجی زندگی میں دیکھیں تو جہیز کا لین دین عام ہے، اور شادی بیاہ میں عجیب عجیب رسومات عام ہیں، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، طلاق کا غلط استعمال عام ہے، غیر شرعی روایتیں عام ہیں، ہمارے بیچ ذات پات اور اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، سودی نظام کے سسٹم پائے جاتے ہیں، اور مسلکی تعصب نے ہمارے یونٹی کو پارا پارا کر رکھا ہے۔ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم چھلنیے، مرہم کہاں کہاں رکھے۔ یہ ہے ہماری صورتحال۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ غیر بھی ہم پر ہنس رہے ہیں۔ کیا بیماری کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس سے بیماری کا علاج ہے، ہم دوا رکھ کر کے بھی بیمار ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیماری کے علاج پر دھیان دیں، اور ویسے ہی اپنا علاج کریں جیسے اسلاف نے بیماری کا علاج کیا تھا، اسی نسخہ کو علاج کے لیے اختیار کریں جس نسخہ کو اللہ والوں نے اختیار کیا تھا۔ بیماری کا علاج کرنا ہے تو خانہ ساز علاج نہیں چلتا، اپنے من کے حساب سے بیماری کا علاج کرنا چاہیں تو وہ علاج نہیں ہوگا، بیماری اور زیادہ بڑھے گی۔ میرے بھائیوں، سماج سدھار کے لیے سب سے پہلا جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دینی بیداری کا شعور ہمارے اندر آ جائے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے اپنے دین کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے، ہماری نوجوان نسل کے اندر اسلام کی بیوٹیز اور اسلام کی خوبیاں گھر کر جائیں۔ جب ہمارے اندر اسلام کا صحیح شعور پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم فساد کو سمجھ سکیں گے، بگاڑ کو سمجھ سکیں گے، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو سکے گا کہ قومیں اصلاح کے ذریعہ ہی زندہ رہتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم جب اپنے سماج میں رہیں گے تو اصلاح کا کام کریں گے۔ جب یہ شعور پیدا ہوگا کہ ہم عظیم دین کے حامل ہیں، ہمارا کام خود کو سدھارنا نہیں بلکہ انسانیت کے سدھار کا کام کرنا ہے، انسانیت کی اصلاح کا کام کرنا ہے، تو ہماری پسند اور ناپسند کا معیار بدل جائے گا۔ ہم اپنے لیے نہیں جئیں گے بلکہ انسانیت کے لیے جینے والے بن جائیں گے۔ ہم اپنے خاندان کی رضا نہیں چاہیں گے بلکہ رب کی رضا چاہیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارا وجود جس مقصد کے تحت عمل میں آیا ہے اس مقصد کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ دوسرا جو علاج ہے سماج سدھار کے لیے وہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح ہو، یا لوگوں کے بیچ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہو، ہر ایک جگہ پر دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں،
رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور صالحین میں شامل فرما۔ تو صالحین میں شامل ہونے کے لیے، مصلحین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے علماء، خطبہ، دینی رہنما جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، ان فروعی مسائل میں مناظروں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل دینی مسائل پر دھیان دیں، توحید پر دھیان دیں، بنیاد پر دھیان دیں اور لوگوں کی تربیت پر دھیان دیں، کیونکہ جب ہم توحید پر دھیان دیں گے، لوگوں کی بنیادی تعلیم پر دھیان دیں گے تو ان کی اصلاح ہو پائے گی، اور جب وہ توحید کو سیکھ لیں گے، دین کی صحیح معلومات حاصل کر لیں گے تو خود وہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر سماج کی اصلاح میں مساجد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ مسجدوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھ لیا ہوا ہے، یہ تصور میں کھوٹ ہے۔ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں رہی ہیں، تو مسجد کی اہمیت کو بحال کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پر مسجد کے اندر درس قرآن کا اہتمام پایا جائے۔ باضابطہ مساجد میں ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر کے لیے حلقے قائم کیے جائیں، قرآن فہمی کا ماحول بنایا جائے، اور عورتوں کے لیے بھی باضابطہ انتظام کیا جائے مساجد میں۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں درس حدیث کی بھی مجلسیں لگائی جائیں، آسان حدیث کی کتاب سیکھنے اور سکھانے کا چلن عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے اخلاق سدھریں، ان کے معاملات صحیح ہوں، اور جمعہ کے جو خطبات ہوتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بستیوں میں ہو، شہروں میں ہو، جو مرکزی مساجد ہیں جن میں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو بس الٹپ ایسے ہی برتنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ روایتی سوچ سے ہٹ کر کے اچھے خطبہ اور ائمہ کا چوائس کیا جائے۔ اگر ہمارے ائمہ باصلاحیت ہوں گے، اگر ہمارے ائمہ قابل ہوں گے تو صحیح تیاری کریں گے، صحیح موضوع کا چوائس کریں گے، اور پھر ہر ہفتہ لوگوں کے مزاج کے حساب سے، لوگوں کی ضرورت کے حساب سے لوگوں کی تربیت پر دھیان دیں گے۔ اس کے ذریعہ سماج سدھار کا کام ہوگا، اصلاح کا کام ہوگا۔ پھر نوجوانوں کے لیے بھی خاص کورسز رکھے جائیں، نوجوانوں کے مزاج کے حساب سے دروس کا چوائس کیا جائے، ان کو لگے کہ ہماری ضرورت کی چیز ہمیں مسجد میں دی جا رہی ہے۔ اور پھر مسجد میں باضابطہ ایک لائبریری ہو، ہر مسجد میں ایک چھوٹی لائبریری کا انتظام کیا جائے جہاں آسان اور آتھینٹک کتابیں رکھی گئی ہوں، تاکہ ان کتابوں کا مطالعہ پر لوگوں کو ابھارا جا سکے۔ پھر اسی طریقے سے دین کے بیسک نالج کا انتظام کیا گیا ہو۔ جو لوگ دین کا نالج مدارس میں نہیں حاصل کر سکے ہیں اور ان کی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے، ان کے لیے باضابطہ انتظام ہو مسجد میں تاکہ وہ دین سیکھ سکیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں۔ آسان زبان میں ناظر قرآن سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہو، نماز سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہو، ضروریات دین سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ محلہ کی ہر مسجد میں بچوں کے لیے باضابطہ صباحی اور مسائی اسکولس رکھے گئے ہوں، حلقے قائم کیے گئے ہوں
جس میں صبح اور شام بچے آ کر کے دین سیکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر جو لوگ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کی دینی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے۔ آج جو عیسائی مشنری اسکول ہیں یا غیر قوموں کے اسکولز ہیں، ان سب میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان بچے کو اسلام کی پہچان سے دور کیا جائے۔ اب ہم اپنے بچوں کو جب الگ سے انتظام کر کے دین نہیں سکھائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو آج کچھ بچوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آج ضروری ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے خاص انتظام کریں دینی تعلیم کا جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ اور اہم جو نقطہ ہے عورتوں کی اصلاح کا ہے کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بھی باضابطہ الگ سے پروگرام رکھے جائیں۔ اگر ہمارے بیچ ایسی بچیاں ہوں جو اس قابل ہوں جو عورتوں کی تعلیم میں رول ادا کر سکیں تو ان بچیوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے لیے باضابطہ الگ سے کورسز چلائے جائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ دین کی کیا اہمیت ہے اور کیسے ہم دین کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا سماج سدھار سے متعلق مسئلہ۔ اب آخری جو نقطہ ہے وہ ہے لوگوں کے بیچ صلح و صفائی۔ جب ہم سماج میں رہتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ لوگوں کے مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جب مزاج میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اختلاف ہو ہی جاتا ہے، ناچاقی ہو ہی جاتی ہے اور انبنی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسلام ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اگر دو آدمی کے بیچ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس کے تعلق کو بہتر کرنے میں اہم رول ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 128 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا ہی سب سے بہتر ہے۔ اور سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پہچان بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان جو ہے نا آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے دو بھائیوں کے بیچ صلح کرا دیا کرو۔ تو یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم کسی بھی بھائی کے بیچ اختلاف دیکھتے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس اختلاف کو پاٹنے کے لیے رول ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفلی نماز، روزے اور صدقے سے بھی بہتر عمل قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا درجہ نفلی نماز، روزہ اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے کیونکہ رضیہ تھے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانا، آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرنا، اور آپس کے تعلقات کو بگاڑنا یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ لا اقول انہا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سر کے بال موڑ دینے والی چیز ہے بلکہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ دیکھا کتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپس کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں بس یوں ہی الٹپ یہ باتیں نہیں ہوتی کہ بس نظر انداز کر دیں، نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دین متاثر ہوتا ہے، دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ قبا کے رہنے والے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسروں پر پتھر پھینکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کے درمیان صلح کرائیں گے۔ تو ایک مومن کی یہی پہچان ہے کہ صلح صفائی، اصلاح سے ایک مومن کو تعلق ہوتا ہے۔ صلح صفائی میں سب سے اہم رول
جو ادا کرنا چاہیے وہ ہے شوہر بیوی کے بیچ جب اختلاف ہو جائے، کیونکہ جب شوہر بیوی کے بیچ اختلاف ہوتا ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ رول ادا کرتا ہے یہاں پر اس رشتے کو ختم کرنے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ دوری ہو جائے گی، تو انہیں چاہیے کہ شوہر کی طرف سے ایک پنچ ہو اور بیوی کی طرف سے ایک پنچ ہو، اور دونوں آ کر کے دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو دونوں کے دلوں کو پھر بحال کر دے گا۔ تو صلح صفائی میں خاص طور پر اگر شوہر بیوی کے بیچ اختلاف ہے تو رول پلے کرنا بہت اہم کام ہے، بہت بہتر کام ہے۔ صلح کی ایک بہترین مثال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے تھے۔ 6 مہینہ ہی ان کی خلافت کو گزرا تھا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الجماعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب مسلمانوں کے درمیان لمبے عرصے سے چلی آ رہی خانہ جنگی ختم ہوئی تھی، اختلافات کا خاتمہ ہوا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت حسن آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ کبھی حسن کو دیکھ رہے تھے اور کبھی لوگوں کی طرف توجہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ میں صلح کرا دے گا۔ میرے بھائیوں، آخری جو نقطہ ہے جس پہ ہم اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو جہنم کی طرف بلانے والے بہت سارے دعات پائے جاتے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ ہمیں اگر اصلاح کا کام کرنا ہے تو اسی منہج پر کرنا ہے جس منہج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اس لیے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ سماج کی اصلاح کا کام کیسے کیا جاتا ہے تو ہمیں تاریخ کی عظیم شخصیات کو دیکھنا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جن کی علمی اور عملی کوششیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی کوششوں کو دیکھیں کہ جن کی کوششوں کا اثر دنیا کے کونے کونے میں آج پایا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی کوششوں کو دیکھیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے عقیدے اور عمل میں عجیب طریقے سے سدھار عمل میں آیا، اور محدث عبدالعزیز رحمہ آبادی کی محنت اور دعوت کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ جس بستی سے گزرے وہاں کے لوگ صحیح عقیدہ کو اپنا لیتے ہیں اور اہل حدیث بن جاتے ہیں۔ بہرکیف ہمیں بھی خود کی اصلاح پہ دھیان دینا ہے، گھر کی اصلاح پر دھیان دینا ہے، سماج کی اصلاح پر دھیان دینا ہے، اور لوگوں کے اختلافات کو پاٹنے میں رول ادا کرنا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو لگام دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صرف صالح ہی نہ بنائیں بلکہ مصلح بھی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود کی اصلاح کرنے والا ہی نہیں
بلکہ دوسروں کی اصلاح کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔